اس نے پھر 58 بھی لگا دیا، ہم نہیں تھے، اور پھر ہم نے 18ویں ترمیم جب ہوئی تو ہم نے 58 بھی ختم کیا اور ابھی تک ختم ہے۔ 3 سال ہم تو شکر کرتے رہے کہ کم از کم 5 سال حکومت کرنے کا موقع تو مل رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں کس طرح سے سیاسی حکومتوں کو کمزور کیا جاتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک جج نے پرائم منسٹر کو 6 یا 12 سیکنڈ کی سزا دے کر اور ڈسکوالیفائی کر دیا۔ 12 سیکنڈ۔ دوسرے پرائم منسٹر کو اس لیے کٹا گیا کہ اس نے جی پاناما میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، لیکن بات کیا نکلی کہ اپنے بیٹے سے اس نے تنخواہ نہیں لی تھی۔ یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں، میں کچھ چھپا نہیں رہا۔ پھر جس نے پاکستان کو تبدیل کرنے کا خواب دکھایا، اس نے پھر جنرل باجوہ صاحب کو اپنا روحانی باپ کہا۔ اندرون ملک تو صحیح، لیکن بیرون ملک بھی ان کو دکھایا گیا اور سہارا سمجھا گیا اس کو۔ یہ صورتحال ہم نے نہیں کریٹ کی، انہوں نے کی۔ میں پہلے بھی پریس کانفرنس کر چکا ہوں جس میں کہہ چکا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے خواہ کا بحث چھیڑ کر ہم ایک طرف سے ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جہاں کھلبلی نہ ہو، اسٹیبلٹی لانے کی کوشش میں ہیں کہ جہاں سیاست میں جھگڑے نہ ہوں، اور وہاں ایک جھگڑا کرنے والی بات انہوں نے خواہ کہہ دی۔ ہم سارے اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے کیا کہا کہ میں عوام کی مرضی کے ساتھ چلوں گا۔ وہ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ آئین میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم آئین پہ چلنے والے، ہم جمہوریت کے دلدادہ ہیں۔ آئین میں لکھا ہوا کسی صوبائی اسمبلی اگر 2/3 اکثریت سے یہ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ میرے صوبے کو 3 حصہ کیا جائے، تو وہ ریزولوشن پھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جائے گا، وہاں بھی 2/3 اکثریت سے اس کو منظور ہونا ہے، پھر اس کے بعد صدر صاحب کے پاس جائے گا جو اعلان ہوگا۔ یہ آئین میں لکھا ہوا عوام کی رائے، کیونکہ آئین میں جو اسمبلیاں ہیں وہ عوام کی رائے پہ مشتمل ہوتی ہے۔ عوام جیت کر آتے ہیں تو ان کی رائے میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ الیکشن میں یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں عوام سے رائے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریفرینڈم کرانے کا سوچیں۔ ریفرینڈم کے لیے بھی آئین میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کسی بات کو اہم سمجھتے ہیں تو اس سوال کو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن میں، جہاں قومی بھی ہو اور سینٹ بھی ہو، جوائنٹ سیشن میں اگر میجارٹی میں اس کو حمایت ملے تو ریفرینڈم کا اناؤنس کیا سکتے ہیں۔ اب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب زرداری صاحب نے ایک تاریخ ساز کام کیا کہ پارلیمنٹ کو سپریم بنایا، چاہے ریفرینڈم ہو چاہے کچھ اور ہو، یہ تھرو پارلیمنٹ کے ہونا ہے، اور پارلیمنٹ ہے عوام کی نمائندہ۔ نمائندے کو نمائندگی ملتی ہے۔ اس لیے بلاول صاحب کمزور نہیں، کنفیوز نہیں، بالکل کلیئر مائنڈ سے کیے جا رہے ہیں۔ ہونے کا اعلان کیا، اور یہ 3 ہیں تو 3 ہیں تو 13 بھی بن جائیں گے۔ اور میں بھی قطرہ قطرہ دریا میں یقین رکھتا ہوں۔ میں بھی ہر عہدیدار کو یہی کہتا ہوں
کہ پارٹی کو بڑھاؤ، دائرہ بڑھاؤ، اور دائرہ بڑھانے کا مطلب ہے کہ پارٹیوں کو اور اپنے دوستوں کو شامل کرو پارٹی میں کہ پارٹی بڑھ سکے، اور اس طرح سے اللہ کرے گا ہم اور زیادہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ میرے پاس کوئی سی خاص بات نہیں تھی، ریحان صاحب نے آپ سب دوستوں کو تکلیف دی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ایسا کروں کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، آپ کے سوال سنوں اور اس کے جواب دوں۔ نہیں یہ مکا کون تھی یہ مکا کون تھی نثار صاحب ملک جی जेका सूरत हाल आहे KPK जी बलोचिस्तान जी कश्मीर समेत जेका सूरत हाल आहे उन खां पोइ सिंध में हिकिड़ो नओं पिंडोरा बॉक्स खोलियो वियो आहे, न सिर्फ़ु सिंध बल्कि ओवरऑल, पर जेको आहे टारगेट जेको आहे सिंध खे कयो पियो वञे त सिंध खे जेको आहे मुख़्तलिफ़ हिसनि में विरायो वेंदो। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जो जेको स्टांस आहे उहो अञा ताईं को वाज़े तौर ते ॾिसणु न पियो अचे, छो जो बिलाल साहब जो चवणु आहे त माना विचथरी ॻाल्हि थी आहे। خیر، بلاول صاحب کا بیان میں سمجھتا ہوں بہت کلیئر ہے کہ نظام برا نہیں ہے، نظام کو برا بنایا گیا ہے۔ برا بنانے والے جو تھے وہ پاکستان میں 50 سال سے زیادہ حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 سال بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ تو 50 سال سے نظام کو برا کیے جا رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ سیاست کمزور ہو اور وہ مضبوط ہو، جس کے لیے اکثر تو آپ نے خود ہی سن لیا اور دیکھ بھی لیا اور محسوس بھی کیا۔ 4 دفعہ مارشل آئیں لگی اور 10 سال چلی، اور 10 سال میں ہر طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ اگر نظام کو درست کرنا جانتے تھے یا چاہتے تھے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جب بھی سیاسی حکومتیں آئیں ان کو 58 کی تحت ادھورے خواب کی طرح توڑتے رہے۔ 10 سال میں 6 وزیر اعظم بنے جبکہ صرف 2 بننے تھے، اور سیاسی نظام کو کمزور دکھایا گیا اور کمزور کیا گیا۔ پردے کے سامنے ہوں یا پردے کے پیچھے ہوں، ان کا اثر غالب رہا۔ جب 1 یونٹ بنی تھی تو ماشاءاللہ لگا ہوا نہیں تھا، لیکن لگانے والے وہی تھے۔ جب پاکستان ٹوٹا تو سیاسی حکومت نہیں تھی، وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بھی توڑا۔ جب یہ کہا کہ اسلام میں سیاسی جماعتیں ناجائز ہیں تو دراصل انہوں نے حملہ کر دیا قائد اعظم کا، کیونکہ وہ بھی مسلم لیگ کے لیڈر تھے، اور یہاں کا ایک ڈکٹیٹر کہہ رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں غیر اسلامی ہیں۔ اس وقت بھی مارشل لا تھا، ہم نہیں تھے۔ جب 58 بھی انٹروڈیوس ہوا تو وہ بھی مارشل لا تھی، ہم نہیں تھے۔ جب سیاسی حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا، سیاسی پارٹی کو ایک دفعہ موقع ملا، انہوں نے 58 بھی